معاملہ یہ ہے کہ اگر میں 112 400 کالز دیکھوں، 200 کالز مہینے کی دیکھوں اور 911 کی کالز دیکھوں تو 911 کی افیکٹونیس بہت زیادہ ہے، ان کا سرکل بہت تگڑا ہے، وہاں پہ رسپانس بہت جلدی ہوگا۔ اب مجھے آپ نے حضرت عمر خطاب کا کوئی ذکر نہیں کرنا، ملک ہو اسلامی، بننی ہو ریاست اسلامی، تو ہم جب اگزامپلز دے رہے ہیں کہ اسلام سے دور ہیں، آپ یہ کہتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں کہ ہم ریاستی طور پہ ناکام ریاست ہیں؟ نہیں، یقیناً میں یہ بات، یہ جملہ، یہ تو مجھے ہضم نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ ہم ریاست کے طور پر یا ایک پورے معاشرے کے طور پہ ناکام ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی مہذب، ترقی یافتہ، انتہائی خوشحال ملک میں چلے جائیں، جرم وہاں بھی ہوگا، تو وہاں بھی آپ کو ایسے جرائم، خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے جرائم، شاید چوری ڈکیتی کے واقعات کم ہوں وہاں پر۔ اس میں پتہ کیا جرم تھا بچوں کا؟ کہ اونٹوں پہ بٹھا کے چھوٹے بچوں کو ریسیں لگوائی جاتی، تو یقیناً اس کے خلاف پھر چلی موومنٹ تو ختم ہوا نا۔ تو یقیناً یہ جو بچوں کے حوالے سے اس طرح کے جرائم ہے نا، والدین کی طرف سے بعض اوقات ایسی بے انصافی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے شرم آتی ہے، اللہ کی قسم، میں وغیرہ بہت سارے واقعات میرے علم میں ہیں کہ جن کی آپ بات کرتے ہیں وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، کہ وہاں باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت ساری وہاں بھی موجود ہیں۔ وہاں پہ ڈنڈا بڑا اچھا ہے پولیس کا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کیا ہے کہ وہاں جو تعلیم کا سسٹم ہے، وہاں جو تربیت کا جو معاملہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو قانون کی بالادستی ہے، وہ اتنی میں سمجھتا ہوں مضبوط ہے، بہت اس کی وجہ سے وہ تمام جو افراد ہیں نا، وہ ان کو انسانیت کے دائرے کے اندر رہنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے جو بات کی تھی نا بھائی مفتی صاحب کے حوالے سے، کہ جب ہم حرام کھاتے ہیں تو جو اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں، تو پھر ان اثرات کو روکنے کے لیے ہمارے پاس ڈنڈا ہونا چاہیے، ہمارا جو سلطہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، انتظامیہ بڑی تگڑی ہونی چاہیے، قانون بڑی سختی سے اس سے نپٹے۔ تو یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں، اس سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یوں لگتا ہے بعض اوقات یہ کہ انسان نہیں ہے، یہ تو حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بدتر، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یعنی یہ غافل لوگوں میں معلوم ہی نہیں کہ بحیثیت ایک باپ میری ذمہ داریاں کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اولاد میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہم نے تو تمہاری اولاد تمہاری آزمائش بنائی تھی، تم نے تو ان کی تربیت کرنی تھی، یہ تمہارا امتحان تھا، تیری آزمائش تھی، تم نے ان کی پرورش کرنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 2 بیٹیوں کا باپ ہو نا، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ تو ایک بیٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ کے اوپر وہ اتنی میں سمجھتا ہوں بھاری ہو گئی ہے، تو یہ بدقسمتی کی بات تھی۔ ایسے بات بھائی یہاں پہ بچے کو اگر آپ نہیں پالنا چاہتے پاکستان میں مثال دے رہا ہوں، چلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، یہاں پہ ایدی ہے، یہاں پہ سارم ہے، یہاں پہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ کہ آپ اپنے بچے کو دے دیں، اور یہاں پہ بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی بہت لوگ تیار ہیں جو کہ صاحب اولاد نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اگر ایک باپ صرف مال کی خاطر بیچ رہا ہے تو اس کا نام چاہے محمد زکریا ہو، وہ خوف خدا نہیں رکھتا۔ اگر خوف خدا ہو، چھوڑ دیں، ڈنڈا پولیس کا نہ ہو، چاہے اگر خوف خدا ہو تو انسان اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان معاشرے میں خوف خدا کا نہ ہونا آپ کو حیران کرتا ہے؟ بالکل، یہ بہت حیران کن بات ہے، اور میں اس کی وجوہات پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، ایک تو حرام کا استعمال، دوسرے نمبر پر دین سے دوری، اور دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ یوں سمجھ لیں، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، علماء سے دوری۔ اب آپ دیکھیں کہ مذہبی معاشرے کے اندر یا کوئی بندہ جو دین کی تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، آپ کو اس کے حوالے سے کبھی یہ واقعہ شاذ و نادر ملے گا کہ کسی نے کوئی خودکشی کر لی ہو، یا کسی نے کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دیا ہو، یا کوئی بھی ایسا کام کسی نے کیا ہو۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آخرت کا یقین، متقین کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر، اس میں جو آخری باتویں صفت وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اندر سے آخرت کا یقین اٹھ چکا ہے، شاید ہم صرف دنیا کی طمع کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں فیسلٹیز چاہیے، ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اب ایک اسلامی معاشرہ ہے، بچے یہاں پہ بک رہے ہیں۔ اب میں اگر یہ بات کہوں اور یہ نہ کہوں کہ یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کو مکہ نہیں نظر آئے گا کہ وہاں پہ منڈیاں لگ رہی ہیں، لوگ بیٹیاں بیچ رہے ہیں، بیٹے بیچ رہے ہیں، عورتیں بک رہی ہیں، مصر کا بازار ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسی غلطی کا اگر ہم احاطہ نہ کر پائے کہ ہم ایسے کیوں ہیں، تو ہم اس کا حل کیسے نکالیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ جس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے، تو تربیت کے لیے ہمیں جو ہے وہ مختلف مراکز جو ہے وہ قائم کرنا ہوگا. اور کون کرے گا؟ کس طرح کے مراکز؟ تربیت کا پہلا مرکز جو ہے وہ گھر ہے، خاندان ہے. گھر کے اندر گھر ہے، خاندان ہے ہمارے یہاں. چلے نام نہاد ہی صحیح، تو گھر کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ان برائیوں سے آگاہ کرے اور ان کے دل و دماغ کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کرے. ماں باپ کو کون سکھائے کہ مجھے نہیں بیچنا؟ ماں باپ کو سکھانا جو ہے یہ مسجد کی ذمہ داری ہے، مسجد جو ہے وہ ان کو سکھائے. میں پچھلے کو 19 جمعے اگر دیکھوں نا تو وہ میں حضرت اسماعیل کا واقعہ ہی سن رہا ہوں. یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے، یہی تو سب واقعہ نہیں بدلا جا رہا سر. یہی تو میں نے جب ان سے کہا ہاتھ باندھ کے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ واقعہ بدلیں، تو انہوں نے کہا جی بندے تے نوے آ رہے ہوں دن نا، کیسے کیا کریں؟ سر ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے مسجد کا نظام جو ہے اس کو بہتر بنائیں. کمیٹی نہیں بدلنے دیتی نا، حالات کے بڑی سخت مطابق ہوتی ہے. جو وہاں کا خطیب ہے اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے اجاگر سر کرے. اس کا بی اے ایم اے پاس ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا ہونا ضروری ہے، وہ تعلیم یافتہ ہوگا تبھی وہ دین کے سارے جو جزیات ہیں، جو احکام ہے، استنباط ہیں، ان کو پراپر طریقے سے وہ لوگوں کو بتا سکے گا. کیا اس کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. یاسین بھائی کہ ایسا ممکن ہے کہ مسجد والے یہ کہہ دیں کہ اگر کسی کو اپنا بچہ چھوڑنا ہے تو وہ ہمیں دے دیں، مسجد اڈاپٹ کر لے اور مسجد جو ہے وہ کسی ادارے کو آگے اپروچ کر لے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر چائلڈ پروٹیکشن ہے اور مساجد ان کی سبسڈی بن جائے. ہاں اصل میں دیکھا جائے تو جو مسجد ہے نا یہ صرف ایک عبادت کا مرکز نہیں ہے. مسجد جو ہے یہ اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں پر دین کے تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوا کرتے تھے. آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تالا لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اپنا سخاوت بھائی کہ اگر مدارس اس بات کو ایکسٹینڈ کر لیں، یہ ان کا ذمہ نہیں ہے لیکن وہ ایکسٹینڈ کر لیں، کیونکہ وہاں پہ جتنے بچے آتے ہیں نا ان میں سے، یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، خدا کی قسم بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، 95% بچے جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے آتے ہیں، 5% بچے جو ہیں وہ صحیح تعلیم کی وجہ سے آتے ہیں. وہ پیچھے غربت اتنی زیادہ ہوتی ہے. میں ان کثرت سے بچوں کو جانتا ہوں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وضو کے لیے پانی جو ہے وہ ٹوائلٹ میں سے نہیں لینا، یا ٹوائلٹ جو ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. یا لوٹے کی طہارت کیسے کرنی ہے نہیں پتا ہوتا، اتنی غربت سے آ رہے ہوتے ہیں. کیا اب یہ ضروری کر دینا چاہیے کہ مدارس جو ہیں ان میں نرسریاں بھی قائم ہوں کہ جنہوں نے بچے نہیں پالنے بھائی پھر مدرسہ یہ بھی ذمہ داری لے، مسجد یہ بھی ذمہ داری لے، کیونکہ حکومت وقت نے نہیں لینی. جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا لمبا کام ہے، بڑا بہت لمبا کام ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم مدارس کو دے کیا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مدارس کو دیتے کیا ہے. مدارس سے ہم صدقے کا بکرا سر وہی نا کہ جب ہمیں کوئی ڈراؤنا خواب آتا ہے تو ہم صبح اٹھ کے جناب بکرا ذبح کر کے تو مدارس میں دے آتے ہیں، وہ بھی اپنے ایک خوف کی وجہ سے، مگر نہ محبت میں نہیں. ہمارا سخاوت بھائی میری بیگم ایک دن نا بکرا لے گئی بڑا، جی وہ جو قربانی کا دینا ہوتا ہے نا، تو اس کی بڑی محبت جاگی اللہ کے ساتھ. اس نے کہا میں جا کے نا یہ بچوں کو بکرا دیتی ہوں. وہ 3-4-5 بکرے لے گئی. کریڈٹ کارڈ اس کا میرا تھا نا اس کے پاس، تو اس نے آزادانہ استعمال کیا. وہ جا کے جامعہ نعیمی کھڑی ہو گئی. وہ بکرے نو ذبح نہ کرن، وہ کہن جی کدے بکرے گئے. انہوں نے کہا جی صدقے دے بکرے گئے. انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ صدقے دے نہیں ہو سکتے، کدے بکرے. ان کو نہ یقین آئے کہ ایک قابل احترام بکرا جو ہے وہ بچے کھا سکتے ہیں. تو وہ عزت نفس ہی نہیں بنا. جب عزت نفس ہی نہیں بنا، آپ نے اس کو مریل چیز دینی ہے. عزت نفس ہی نہیں بنے گا، اور بنے گا وہ کیا؟ مفتی، وہ بنے گا عالم، وہ بنے گا حافظ، وہ بنے گا ممبر پہ بیٹھنے والا، وہ بنے گا آپ کا امام. تو زیادتی ہے نا پھر.